کا وزیر صحت سے ہونا چاہیے تھا، آپ وزیر بلدیات کو لے کے بیٹھ گئے، جن کو بہت ہی اندوناک تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایکچولی یہ سی ایم صاحب کی اپروول کے ساتھ 3 منسٹر، جس میں شرجیل میمن ہے، ناصر شاہ سینئر منسٹر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت منسٹر ہیلتھ جو ہے آؤٹ آف کنٹری تھی، جس کی وجہ سے تو یہی ہے کہہ چکی ہیں کہ نرسیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن وہ جملہ آپ کی محترمہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا ہے کہ نرسیں اور ڈاکٹر حرام خوری بند کر دیں۔ جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو مارچ تھا وہ جہاں پہنچا تھا وہ ڈکلیئرڈ نوٹیفائڈ ریڈ زون نہیں ہے۔ Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jag Karachi. السلام علیکم ناظرین، اس وقت جاگ کراچی سے موجود ہوں، کراچی پریس کلب کے باہر۔ یہاں میرے ساتھ گرینڈ ہیلتھ الائنس اور ینگ نرسز کے جنرل سیکریٹری اور سندھ ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے پریزیڈنٹ جناب اعجاز خلیری موجود ہیں، جو پچھلے کم و بیش 10 دن سے یہیں موجود ہیں، دھوپ میں، رات میں، پولیس کے لاٹھی چارج میں۔ اور مطالبات جو موٹے بڑے مطالبات ہیں وہ یہ 2 ہیں کہ تمام ہیلتھ ورکرز کو بشمول ڈاکٹرز، پیرامیڈک، او ٹی ٹیکنیشینز اور جو اسٹاف نرسز ہیں ان کو اور ڈاکٹرز کو ہیلتھ رسک الاؤنس جو کہ پوری دنیا میں دیا جا رہا ہے وہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیلری سٹرکچر مہنگائی کے حساب سے ریوائز کیا جائے۔ ان کے مطالبات اب تک پورے نہیں ہو سکے۔ آج کچھ اس احتجاج میں نیا رخ آیا ہے۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین دکھائے تو ابھی جو ان کا پنڈال کراچی پریس کلب کے باہر پچھلے کئی دنوں سے تھا، جس میں خواتین پورے سندھ سے آ کے، نرسز پورے سندھ سے آ کے جمع تھے اور ہم آواز یکجہتی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب وہ احتجاج ہمیں اختتام کی طرف نظر آ رہا ہے، تو آئیے ہم اعجاز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ احتجاج کیوں ختم کر دیا گیا، کیا مطالبات منظور ہو گئے یا کوئی اور نئی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تقریباً 33 ڈیز ہو گئے اس احتجاج کو۔ 23 دن ہم جو ہے وہاں پہ اسپتال کے اندر موجود تھے اور ٹوکن اسٹرائک اور ساتھ ساتھ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 10 دن ہمیں یہاں گزر گئے۔ 3 دن ہم نے سیکریٹریٹ کے گیٹ پہ اور 1 دن ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوئی۔ اس کے بعد پھر تقریباً 7 دن سے یہاں پہ ہیں ہم، اور دھرنا ہمارا جاری تھا۔ حکومتی کمیٹی بنی 11 تاریخ کو، اور اس کے بعد پھر حکومتی کمیٹی کے ساتھ رات کو رابطہ ہوا، اور ناصر شاہ صاحب جو ہے سینئر منسٹر اور بلدیات کے منسٹر ہیں، وہ جو ہے ہمارے پاس آج سیکٹری صحت کے ساتھ اور پارلیمانی سیکریٹری قاسم سمرو کے ساتھ جو ہے یہاں تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب کا یہاں موجود تھے، آئے تھے۔ انہوں نے بات چیت کی اور دھرنے کے شرکاؤں سے اور جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کی لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت ہوئی ان کی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ وزراء کمیٹی اور جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھا جائے گا، اور رسک الاؤنس کے لیے انہوں نے بالکل منع کر دیا ہے کہ ہم رسک الاؤنس نہیں دے سکتے، کیونکہ باقی صوبوں کے اندر رسک الاؤنس نہیں دیا جا رہا تھا۔ کووڈ-19 جیسے آیا تھا تو 2020 میں انہوں نے ہمیں رسک الاؤنس پرووائڈ کیا تھا، اور تقریباً تمام لوگوں کو یہ مل رہا تھا 17,000 اور 35,000 کی رقم کے حوالے سے۔ اور ابھی جو ان کی بات ہوئی ہے وہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور سسٹر پروونسز میں جو سیلریز زیادہ ہیں سندھ کے امپلائیز کی، تو ان کے برابر کرنے کے لیے کمیٹی بنی ہے، جو سیٹرڈے کو 12 بجے میٹنگ ہوگی، اور اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو فکس کریں گے اور کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ تو اس پہ ورکنگ فائنانس ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، اور کمیٹی جو ہے بیٹھے گی اور اس میں بات چیت کے ذریعے میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور گورنمنٹ یس کرے گی تو ہم مکمل طور پہ دھرنے کو ختم کریں گے۔ اس وقت ہم نے سیٹرڈے تک دھرنا مؤخر کیا ہے، اور ہم کالی پٹیاں باندھ کے جو ہے وارڈز کے اندر اور اسپتال کے اندر کام کریں گے۔ اس وقت جو مکمل طور پہ ہاسپٹلس جو ہے وہ نان ورکنگ تھے، اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں آ چکے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اعلان کیا ہے کہ تمام سروسز کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے 33 ڈیز ہو گئے تھے پروٹیسٹ کو، اور جو اسپتال کے اندر غریب مریض آ رہے تھے اور ان کو جو سروسز پرووائڈ مہیا نہیں ہو پا رہی تھی، جس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ ایک بہت زیادہ وقت ہو گیا گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے کو اور پروٹیسٹ کو۔ اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے غریب عوام جو سندھ کی ہے، جس کو جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اندر سروسز پرووائڈ نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دھرنے کو مؤخر کر کے بات چیت کا ذریعہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر حکومت وقت جو ہے ہمارے مسائل حل کرتی ہے تو مکمل طور پہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا ختم ہو جائے گا اور تمام معاملات جو ہے روٹین کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے۔
اعجاز صاحب یہاں پہ ہماری جو معلومات ہیں اور ہماری ایک رائے ہے کہ یہ مطالبہ آپ کا وزیر صحت سے ہونا چاہیے تھا، آپ وزیر بلدیات کو لے کے بیٹھ گئے، پھر آپ سعید غنی صاحب کے دفتر میں میری معلومات ہے کہ ہفتے کے دن وہ مذاکرات جو ہے آخری مراحل کی طرف جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے جو مطالبات 21 دن میں پورے نہیں ہوئے کیا 2-3 دن میں پورے ہو جائیں گے؟ دوسرا سوال اسی کے ساتھ لے لوں کہ وہ تمام آپ کے ہیلتھ ورکرز، وزٹرز اور وہ نرسز جن کو بہت ہی اندوناک تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ کس پاداش میں بنایا گیا؟ اس کا کوئی خمیازہ بھگتنے کو تیار ہے یا وہ ایک روٹین کا حصہ ہے کہ احتجاج ہوگا تو مار بھی لگے گی، پٹائی بھی ہوگی؟ جی دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ وزیر بلدیات، ایکچولی یہ سی ایم صاحب کی اپروول کے ساتھ 3 منسٹر جس میں شرجیل میمن ہے، ناصر شاہ سینئر منسٹر ہے، اس کے ساتھ سعید غنی صاحب ہیں. میں سے کوئی بھی ہیلتھ کا نہیں ہے. دیکھیں ہیلتھ کا نہیں ہے، مگر جو کمیٹی بنائی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت منسٹر ہیلتھ جو ہے آؤٹ آف کنٹری تھی، جس کی وجہ سے تو یہی ہے. ہاں جی بالکل ابھی ہے، مگر نوٹیفیکیشن 11 تاریخ کو ہوا، اس میں سیکٹری صحت بھی ہے اور سیکٹری فائنانس بھی ہے. بات پھر وہیں آ جائے گی کہ سیکرٹری منسٹر ہیلتھ کیا کسی کی اپروچ میں نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سے زیادہ پاورفل ہیں، یا وہ کیونکہ اپنے حالیہ ایک تقریب کے میں کہہ چکی ہیں کہ نرسیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، اور آپ معذرت کے ساتھ لیکن وہ جملہ آپ کی محترمہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا ہے کہ نرسیں اور ڈاکٹر حرام خوری بند کر دیں. دیکھیں وزیر صحت جس عمر میں ابھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے جو بات کی ہے، دیکھیں ہماری وہ آنریبل منسٹر ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ بینگ اے پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہے اور وزیر صحت بھی ہے اور پارٹی کی خاص جو ہے وہ لیڈر بھی ہے، ان کو اس طریقے کے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے جس کی ہم پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم دیکھیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ کے تحت آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کانفلکٹ میں جائیں گے تو جو ملازمین ہیں ایک تو وہ سفر کر رہے ہیں، دوسرا جو سب سے بڑی زیادتی جو ہو رہی ہے وہ غریب عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، مریض سفر کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ تمام چیزیں بلا دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو اندوناک جو تشدد کیا گیا، بہیمانہ تشدد کیا گیا جس طریقے سے ہوا ہے، تو ہم نے آج منسٹر صاحب سے یہ بات اٹھائی تھی اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایس ایس پی اور ڈی سی صاحب کو کس نے یہ آرڈرز دیے. اور تیسری بات جو ہے کہ جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو مارچ تھا وہ جہاں پہنچا تھا وہ ڈکلیئرڈ نوٹیفائیڈ ریڈ زون نہیں ہے، اور وہ ایس ایم لا کالج کے سامنے ہمیں انہوں نے روکا اور ہم رک گئے. مگر انہوں نے جس طریقے سے تشدد کیا، جس طریقے سے گرفتاریاں کیں، جس طریقے سے میری بہنوں اور میری تمام سینئر لوگوں کی تذلیل کی گئی، خاص طور پہ وومنس کی تذلیل کی گئی، ان کے کپڑے پاڑے گئے، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو بالوں سے نوچا گیا، تو یہ پوری نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نوٹیفائی ڈکلیئر کرے کہ کون سے ریڈ زون ہے اور کون سے ریڈ زون نہیں ہے. اور حکومت سے یہ بھی میری ڈیمانڈ ہے کہ اس طریقے کے آفیسرز کو جو ہے لگام دیا جائے، کیونکہ اس طرح اگر آپ عوام کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے تو عوام آپ سے بدظن ہو جائے گی. اعجاز صاحب انٹرویو کے آخر میں آتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پیرامیڈکس، نرسز، ڈاکٹرز، ہیلتھ پریکٹیشنرز جو تمام ہیں، جو ایک الائنس ہے، وہ آر دے آن دا سیم پیج یا سب کی اپنی اپنی رائے ہو گئی ہے؟ دیکھیں نہیں، ہم سیم پیج پہ ہیں. کچھ دوست جو تھے انہوں نے جلد بازی میں جو چیزیں کیں ان کی ہم پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں، کیونکہ ہماری کور کمیٹی نے فل فور جو ہے وہ سٹنگ کی گرینڈ ہیلتھ الائنس کی، اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو کور کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے. ہم چیئرمین صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے جو یہ احتجاج ہے، جو دھرنا تھا، وہ فرائیڈے سیٹرڈے تک مؤخر کیا ہے. سیٹرڈے کو میٹنگ ہوگی، اس میں جو بھی چیزیں فائنلائز ہوں گی اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیا جائے گا. تو اس وقت جی ایچ اے میں کوئی بھی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. جی ایچ اے ایک پیج پہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ملازمین ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن کے ساتھ جو ہے ان کو ایف آئی آرز ہوئیں، جن کو بہیمانہ تشدد کیا گیا، اس کے لیے انصاف کی بات کر رہے ہیں اور ان کی جو سیلریز میں اضافے کی بات کر رہے ہیں. یہ جی ایچ اے ایک تحریک ہے اور تحریک کا نام ہے. ہم کسی بھی وقت کبھی بھی اس تحریک سے نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹیں گے، اور انشاءاللہ ہم ملازمین کو حقوق دلا کے ہی پھر جائیں گے. یہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ کے پاس نہ نرسز کی کمی ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کی کمی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کراچی سندھ سیکریٹریٹ کے باہر ایک جمع غفیر تھا
بہت بڑی تعداد تھی نرسوں کی، خواتین بہت زیادہ تھیں، بچے لے کے آئی ہوئی تھیں. تو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ جو ہے اس احتجاج کو جاری رکھتے اور ہیلتھ سروسز بھی جاری کر دیتے، تاکہ ایک سیاست ایسی ہوتی کہ ان پہ اوپر ایک دباؤ بھی رہتا، پریشر بھی رہتا، آپ کی یہاں نمائندگی بھی رہتی. آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح پریس کلب کے باہر سے پنڈال اٹھ گیا ہے، آپ کی تمام چیزیں سمیٹی جا رہی ہیں، پھر یہ ایکسرسائز دوبارہ نہیں کرنی پڑ جائے گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ، وزیر صحت اور گورنمنٹ آف سندھ کا واضح اعلامیہ ہے کہ رسک الاؤنس تو دینا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی کمیٹی بنے گی، دادا مریں گے بیل بٹے گا تب کی بات ہے. میں جو صحیح بات ہے اجازت صاحب وہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. یہ ایک لالی پاپ آ گیا ہے اور آپ لوگوں کو گھما دیا ہے بس. دیکھیں بات ٹرسٹ کی آتی ہے، اور ہم نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت سے ورکنگ ریلیشن شپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ چل کے آئے ہیں، ہمارے پاس 2 آفیسرز اور تیسرا جو ہے سینئر وزیر. اٹ مینس کہ حکومت چل کے آئی اور حکومت نے وعدہ کیا ہے. اگر کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اور جو ہے نمائندہ آتا بات کرتا تو شاید ہم ان پہ ٹرسٹ نہ کرتے. حکومتی نمائندہ مینس وزراء جو ہے وہ ہمارے پاس چل کے آئے ہیں، اور انہی وزراء نے، ناصر شاہ نے، جب ہم نے 2020 میں پروٹیسٹ کیا تھا اور جو رسک الاؤنس ہمارا اپروو ہوا تھا تو بہت ہی سپورٹ کی تھی ناصر شاہ صاحب نے. ابھی بھی ہم ناصر شاہ صاحب کی جو ہے بات پہ یقین کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. اور جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بات ہے یہ بالکل ہوگی. اگر نہیں ہوتی تو دیکھیں کہ کبھی کام ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اور اگر نہیں ہوئی تو ہماری تحریک جو ہے وہ کل نہیں ہوئی، ہماری تحریک ختم نہیں ہوئی، تو ہم 4 دن 6 دن 7 دن بعد ہم دوبارہ اپنی تحریک کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ سیکریٹریٹ کے سامنے ہماری بہت زیادہ تعداد تھی، اور ہم نے زیادہ تعداد بھی رکھی تھی، اور ہم ہاسپٹلس میں اپنی سروسز کو بھی پرووائڈ کر رہے تھے. اور سروسز وڈرا تب ہوئی جب ہمارے اوپر جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کی تمام ورکرز تھے، تمام لیڈرشپ تھی، ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا. پولیس نے جو انتقامی کارروائیاں شروع کی اور جو FIR لانچ کی، تقریباً 200 سے 250 ہمارے لوگ جو ہے انہوں نے تھانے میں بند کر دیے تھے. تبھی ہماری لیڈرشپ نے جو ہے وہ ایک امیڈیٹ بیسس پہ تمام سروسز کو وڈرا کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کو تمام امپلائیز نے فالو کیا اور تمام سروسز کو وڈرا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جب ہمارے جو ہے وہ یہ جھوٹی FIR لانچ کی گئی تھی، اور ہماری جوڈیشری اور ہمارے وکلا برادری نے جس طریقے سے کیس کو فائٹ کیا، اور جو عدالت نے، معزز عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا، اور اس کے بعد فوراً ہم نے جو ہے وہ ایمرجنسی سروسز کو کنٹینیو کر دیا تھا. تو یہ ہمارا پازیٹیو گیسچر تھا، پازیٹیو گیسچر ہے، اور ہم انشاءاللہ آگے بھی پازیٹیو رہیں گے. پرامن لوگ ہیں، جمہوری طریقے سے، اور آئینی حق ہے ہمارا کہ ہم پروٹیسٹ کریں. تمام لوگوں کو یہ آئین نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. پرامن ہونا چاہیے اور وہ ایفیکٹو ہونا چاہیے. یہ میرے ساتھ رہنما تھے گرینڈ ہیلتھ الائنس اور YNA سندھ کے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے. اب سوال یہاں پہ ہم یہ رکھتے ہیں، یہ کمٹمنٹ یہی وزراء تھے جنہوں نے اسی شہر میں، اسی مقام پہ، اس سے تھوڑا سا آگے مصطفیٰ کمال PSP سے بھی کراچی کے بلدیاتی انتخاب کے نئے فارمیٹ کے لیے وعدے کیے تھے جو اب تک وفا نہیں ہوئے. حافظ نعیم جماعت اسلامی 28-30 دن سندھ اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنا آپ سے بڑی تعداد میں لے کے بیٹھے رہے، اب تک ان کو لالی پاپ دے کے چل رہے ہیں. یہی وہی وزراء ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی میں فرنٹ لائن سولجرز تھے کووڈ کے دوران، اور کووڈ کے علاوہ بھی ایمرجنسیز میں NICH اور جناح ہسپتال یا سول ہسپتال یہ پاکستان کی بزیسٹ ایمرجنسی ہے، جہاں پہ فرسٹ ایڈ فوری طور پہ بلا تفریق اور بلا کسی سفارش کے دی جاتی ہے. ان کو ان کے جائز حقوق بھی ملنے چاہیے، اور ان حقوق کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی انسینٹیوز بھی ملنے چاہیے جو کہ ہر جگہ ملتے ہیں. یہی نرس اگر NICH سے، پاکستان سے، کراچی سے چھوڑ کے 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں جو ہماری پاکستان کی نیبرہڈ کنٹریز ہیں، تو پاکستان کے حساب سے 7-8 لاکھ روپے مہینے کے کما رہے ہوتے ہیں، اور اس کا عشیر بھی سیلری ان کو یہاں نہیں ملی ہوتی. پھر بھی اپنے لوگوں سے، اپنے وطن سے محبت کی خاطر یہاں رکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. تو ان کی ہمیں احساس کرنا چاہیے، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور سندھ حکومت کو بنا کسی دباؤ میں آ کے، کسی رشتہ داریوں کو نبھائے بغیر، ایسے مستعد، ایسے
بہترین ہیلتھ منسٹر کو جگہ فائز کرنا چاہیے جہاں پہ وزیر اعلیٰ خود کسی دباؤ کا شکار نہ ہو. شکریہ.